میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں آپ نے مختلف علماء کے خطابات سنے ہیں۔ شیخ حفاظت اللہ صاحب ابھی مجھ سے پہلے خطاب کر رہے تھے، ان کے پہلے بھی آپ نے شیخ پیغام عمری صاحب بھی یہاں موجود ہیں اور دیگر علماء بھی موجود ہیں، آپ نے ان کے خطابات سنے۔ میں تھوڑا پس و پیش میں تھا کہ آج کس موضوع پر آپ کے سامنے بات کروں۔ میں جب کار میں چل رہا تھا تو کبھی کبھی ہم لوگ ٹرکوں کے پیچھے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں لکھی رہتی ہیں، اچھی بھی رہتی ہے بری بھی رہتی ہے۔ کبھی پیار محبت کی باتیں بھی ٹرک کے پیچھے لکھی رہتی ہے، کوئی دل جلا رہتا ہے من چلا ٹرک والا تو کچھ پیار محبت کی باتیں بھی لکھے رہتا ہے۔ کچھ لکھے رہتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا، کچھ جوتا لٹکائے رہتے ہیں پیچھے، کچھ پیچھے جو ہے وہ مرچی ٹانگے رہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ مرچی ٹانگنے سے، جوتا ٹانگنے سے نظر بس سے حفاظت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر نہ لگے تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے محفوظ کیجیے، صبح شام کے اذکار پڑھیے آپ، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو آپ دعائیں پڑھ کے دم کیجیے، اور جہاں تک ممکن ہو بچوں کی تصویریں، ان کے فوٹوز سوشل میڈیا پر شیئر مت کیجیے۔ دنیا میں ہر آدمی آپ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، حاسدین بھی ہیں، جلنے والے بھی ہیں، آپ سے نفرت کرنے والے بھی۔ بچے کو جب تیار کریں مائیں، کاجل کا ٹیکا نہ لگائیں، وہ جہالت ہے، وہ غلط ہے۔ اپنے بچے کو نظر سے بچانا ہے، بچہ جب خوبصورت لگے اس کو دیکھ کے کہے ماشاء اللہ تبارک اللہ، اور یہ دعا پڑھ کے دم کیجیے اپنے بچے کو، وَأَعِيذُكَ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ یہ تمام چیزیں جب اس پر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ بھی نظر بد سے محفوظ رہیں گے، آپ کے بچے بھی نظر بد سے محفوظ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے۔ اب یہ ٹرکوں کے پیچھے جو بری نظر والے تیرا منہ کالا لکھا ہے، یہ صرف غیر مسلم ٹرک والے نہیں، مسلمان ٹرک والے بھی لکھواتے ہیں۔ یہ پیچھے جو جوتی لٹکی ہے، چپل لٹکا ہے، یہ مسلمان گاڑی والے بھی اپنے پیچھے لٹکاتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں لگتی۔ تو بہرحال ایک ٹرک کے پیچھے میں نے ایک لائن دیکھی، وہ لائن مجھے بڑی اچھی تھی۔ اس پہ لکھا تھا سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے۔ انسان اس دنیا میں کتنے شوق اور ارمان پالتا ہے، کتنی خواہشات ہیں جو انسان پوری کرنے میں عمریں گزارتا ہے۔ جو جھوپڑی میں رہتا ہے وہ حویلی کے سپنے دیکھتا ہے، جو حویلی میں رہتا ہے وہ محلوں کے سپنے دیکھتا ہے، جو مہینے کا 10,000 کماتا ہے وہ لاکھ کے سپنے دیکھتا ہے، جو لاکھ کماتا ہے وہ کروڑ کے سپنے دیکھتا ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ ارب پتی بننے۔ انسان کی خواہشیں، انسان کی آرزویں، انسان کی تمنائیں کبھی ختم نہیں ہوتی میرے ساتھ۔ اور اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کان کھول کر کے سن لو اے اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کی سیدی سے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر آدم کے بیٹے کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائے تو اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ اگر آدم کے بیٹے کو، انسان کو سونے کے 2 پہاڑ بھی دے دیے جائیں، لابتغى ثالثا، تو اسے تیسرے کی تمنا بھی ہو جائے گی، تیسرے کی آرزو بھی یہ کرے گا۔ ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، اور انسان کے منہ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے گا تب تک انسان کے لالچ کا گھڑا نہیں بھرے گا، انسان کی خواہشات کا سلسلہ نہیں ٹوٹے گا، انسان کی آرزویں نہیں ٹوٹے گی جب تک انسان قبر میں نہیں چلا جائے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر،
اے میرے بندو، کثرت کی چاہت نے اور کثرت کی طلب نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، دین سے غافل کر دیا ہے۔ تمہاری زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مشن ہے، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ الہاکم التکاثر، اے میرے بندو، اس کثرت کی طلب نے تم کو غافل کر دیا ہے، اللہ سے غافل کر دیا ہے، رسول سے غافل کر دیا ہے، قیامت سے غافل کر دیا ہے، آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، جب تک تم قبروں کے اندر نہیں چلے جاؤ گے، جب تک تمہارے گھر والے تمہارے مرنے کے بعد تم کو قبرستان لے کر کے نہیں چلے جائیں گے، تب تک تمہاری یہ چاہت پوری ہونے والی نہیں، یہ تڑپ تمہاری ختم ہونے والی نہیں۔ کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھ، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کسی شاعر نے بڑی سچی بات کہی، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی۔ اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان بائک لے کر کے نکلتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، صبح اس کے مرنے کی خبر آتی ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا تالاب میں تیرنے جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، صبح اس کی لاش ملتی ہے۔ 25 سال کا 20 سال کا نوجوان ہٹا کٹا جم جاتا تھا، صحت مند غذائیں کھاتا تھا، اچانک بیمار پڑتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے ٹی بی ہے، معلوم ہوتا ہے کینسر ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی خطرناک بیماری ہے، 1 مہینہ بستر پہ رہتا ہے، اس کے بعد انتقال ہوتا ہے۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس زندگی سے اتنی امیدیں لگا کر کے بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار ہمیں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتاتا ہے۔ کہیں فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، اے میرے بندو یاد رکھو دنیا کی زندگی تو کھیل ہے، تماشا ہے۔ جب تک بچہ چھوٹا رہتا ہے، بچہ معصوم رہتا ہے، اس کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ ٹائم پاس کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 12-14 سال کا ہوتا ہے، جب بلوغت کی دہلیز پر پہنچتا ہے، قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، اب بچہ تھوڑا جوان ہو گیا، اب کھیل سے ایک قدم آگے بڑھ گیا، اب تماشا آ گیا، اب انسٹاگرام کے پیچھے لگ گیا، اب فیس بک کے پیچھے لگ گیا، اب لڑکیوں سے دوستی کرنے کے چکر میں پڑ گیا، اب جوانی کے مزے لینے کے چکر میں پڑ گیا۔ اس کے بعد فرمایا وزینتن، پھر اور آگے بڑھا، 20 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، اب زینت کا شوق، اب زینت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو گیا، اچھے کپڑے کیسے پہنے جائیں، اچھا ہیئر اسٹائل کیسے بنایا جائے، لڑکی بار بار آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے میک اپ کرنے لگی، لڑکا بھی بار بار اپنے سراپے کا جائزہ لینے لگا۔ ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے ایک آیت کے اندر پوری انسانی زندگی کا سائیکل پیش کر دیا، پوری انسانی زندگی کا جیون چکر پیش کر دیا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی یا تو کھیل ہے، یا تو تماشا ہے، یا تو زینت ہے۔ پھر تم اور آگے بڑھو، تم 25 سال کے ہو گئے، شادی ہو گئی، بزنس کرنے لگے، کاروبار کرنے لگے، وتفاخر بینکم، اب ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت پیدا ہو گئی۔ اس کے پاس ایک مکان تو میرے پاس 2 مکان کیسے ہو جائے، اس کے پاس 2 ویلر تو میرے پاس 4 ویلر کیسے آ جائے، اس کے پاس نارمل کار ہے تو میرے پاس فارچونر کیسے آ جائے، ڈیفینڈر کیسے آ جائے، میرے پاس 2-2 کروڑ کی 1-1 کروڑ کی گاڑیاں کیسے آ جائے۔ وتفاخر بینکم، پھر تم ایک دوسرے سے فخر کرنے لگے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، پھر تمہارے بچے بڑے بڑے ہو گئے، تم پوتے پوتی والے ہو گئے، نواسے بھی تمہارے گھر میں آ گئے، تمہارے بچے بہت سارے ہو گئے، خاندان بہت بڑا ہو گیا، اب تم اپنے مال کی اور اپنی اولاد کی کثرت میں ناز کرنے لگے۔ یہی ہے دنیا کی زندگی، کھیل سے شروع ہوئی تھی، بچے کے کھیل سے شروع ہوئی تھی، اور ختم کہاں پہ ہوئی؟ اتنے میرے پوتے ہیں، اتنے میرے نواسے ہیں، اتنی میں نے زمین بنائی، اتنی میری جائیداد بنائی، اور بنا کے کیا کیا؟ اب وہ ٹرک کے پیچھے جو لائن لکھی تھی وہ لائن یاد کرو، سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے گا، تم ساتھ میں کیا لے کے جاؤ؟ نہ تمہارے یہ بچے تمہارے ساتھ جائیں گے،
تمہاری بیوی تم سے بہت محبت کرتی ہے، تمہارے مرنے پر بہت آنسو بہائے گی، 4 مہینہ 10 دن تک وہ عدت میں رہے گی، تمہارے احترام میں اچھے کپڑے نہیں پہنے گی، زینت نہیں کرے گی، اپنے آپ کو گھر کے اندر قید رکھے گی، عدت کے اندر رہے گی، تیرا یہی احترام وہ کرے گی۔ لیکن وہ بیوی بھی قبر میں اگر تجھے چاہے کہ بیوی تیرے ساتھ جائے اور قبر میں تیرے سوالوں کا جواب دے دے اور آخرت کی منزلوں میں تیرا سپورٹ کر دے، میں اے انسان تیری بیوی بھی تیرے کام آنے والی نہیں ہے۔ ہاں تیرے وہ بچے جن کی انگلی پکڑ کر کے تو نے چلنا سکھایا تھا، ہاں تیرے وہی بچے جن کو پڑھانے لکھانے کے لیے تو نے اپنے آرام کو قربان کیا تھا، ہاں تیرے وہی بچے جن کو اچھا لائف سٹائل دینے کے لیے تو نے حرام کاروبار بھی شروع کر دیا تھا، سود اور بیاج کا لین دین بھی تو کرنے لگا تھا، تو نے رشوتیں بھی لی تھی، تو نے حرام کمائی بھی اپنے بچوں کا بہتر بھوشیہ بنانے کے لیے تو نے لی تھی۔ آج تیرے مرنے کا ٹائم آیا، تیرے بیٹے تیرے بڑے وفادار ہیں، اپنے باپ کی چارپائی کے سامنے کھڑے، ڈاکٹروں کو بلایا جا رہا ہے، ڈاکٹر بھی آ کر کے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، دوائیں بھی دی جا رہی، انجیکشن بھی لگایا جا رہا ہے، مگر ہے اے انسان تیری موت کا ٹائم آ چکا ہے، اب کوئی انجیکشن کام آنے والا نہیں ہے، اب کوئی دوا کام آنے والی نہیں ہے، اب دنیا کا کوئی میڈیکل سائنس کوئی ڈاکٹر تجھے بچا نہیں سکتا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ میرے بندو ذرا یاد کرو، جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جاتی ہے، جب تمہاری روح کے نکلنے کا ٹائم آتا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو مرنے والے کی جان نکل رہی ہے، مرنے والا مر رہا ہے اور تم اس کے قریب میں بیٹھے ہوئے ہو، اور تم سے بھی زیادہ قریب تو تمہارا رب اس مرنے والے سے ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ اے میرے بندو، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی روح کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو، ذرا اس کی جان کو نکلنے سے بچا کر کے دکھا دو، تم موت سے نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے۔ اتنا ترقی کر چکا ہے انسان، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، موت کا ٹائم آیا، دل کی دھڑکن رک گئی، مشین نے بتانا شروع کر دیا کہ صاحب اب ان کا انتقال ہو گیا، ڈاکٹر آ کے کہتا ہے صاحب ہم بچا نہیں سکے آپ کے مریض، آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا تھا، آپ کے مرنے پر 4 آنسو اس نے بہا دیے، مولوی صاحب کو بلا کر کے مسئلے مسائل پوچھ لیے، کسی مولانا صاحب سے جنازے کی نماز بھی پڑھوا دیا، آپ کو کفنا بھی دیا، آپ کو دفنا بھی دیا، آپ کو قبرستان میں لے جا کے اچھی قبر کھدوا کر کے قبر میں دفنا بھی دیا، لیکن اس کے بعد آپ کا بیٹا بھی ہاتھ جھاڑ کے مٹی دے کر کے چلا جائے گا، وہ بیٹا جس بیٹے کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، او میری پیاری ماں بہنوں، او میرے پیارے بھائیوں، قبر کے اندھیرے میں وہ بیٹا بھی آپ کے کام آنے والا نہیں ہے۔ بنارس سے جھارکھنڈ جب ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور جب پہاڑی راستہ آتا ہے تو ہمارے ڈرائیور صاحب بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، مولانا بہت ڈر لگ رہا ہے، بالکل جنگل کا علاقہ ہے، سنسان علاقہ ہے، گاڑی یہاں اگر کچھ ہو گیا تو یہاں تو ہماری کوئی خیریت پوچھنے والا کوئی حال چال پوچھنے والا بھی نہیں، جبکہ ہمارے پاس موبائل بھی ہے، ہمارے پاس دنیا والوں سے سمپرک کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے پرس میں پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس اپنی مدد کے بہت سارے راستے ہیں۔ اے انسانوں، تم دنیا میں جب تنہائی میں ہوتے ہو، اکیلے میں ہوتے ہو تو تم گھبرا جاتے ہو، کبھی یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ جب تم قبر کے اندر جاؤ گے، جب تم قبر کے اندھیرے میں جاؤ گے، باپ بھی تمہارا چھوڑ کے چلا جائے گا، بچے بھی تمہارے چھوڑ کے چلے جائیں گے، رشتہ دار بھی مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، اس قبر کے اندھیرے میں کون تمہیں روشنی عطا کرے گا؟ اس قبر کی کال کوٹری میں کون تم کو بچائے؟ ارے ہم تو اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں کہ مردے کو قبر میں دفناتے ہیں اور مٹی دیتے ہیں، تب بھی ہم موت کو یاد نہیں کرتے، تب بھی اپنے انجام کو یاد نہیں کرتے۔ عثمان غنی کو دیکھو، یہ نبی کے داماد ہیں،
اور ایسے ویسے داماد نہیں ہیں، ان کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں، یہ رقیہ کے بھی شوہر ہیں اور رقیہ کے انتقال کے بعد ام کلثوم کے بھی شوہر ہے۔ پورے انسانی تاریخ میں، پورے مانو اتہاس میں اگر کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں تو صرف ایک انسان ہے، ان کا نام عثمان غنی ہے۔ عثمان غنی جب کسی قبر کو دیکھ لیتے تھے، جب قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، زاروں قطار رونے لگتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے عثمان غنی کیا بات ہے، تم جنت کی بات پہ تو نہیں روتے ہو، جہنم کی بات پہ تو نہیں روتے ہو، قبرستان کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہو، قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہو۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں میں کیوں نہ رو، میں کیوں نہ آنسو بہاؤں، میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں، اور جو اس کو پار نہ کر پایا اس کے لیے آگے کی منزلیں دشوار ہیں۔ وَمَا رَأَيْتُ مَنظَرًا أَفْظَعَ مِنَ الْقَبْرِ، اور اے میری امت کے لوگوں، میں نے قبر سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا، میں نے قبر کے عذاب سے زیادہ خطرناک کوئی منظر نہیں دیکھا۔ آج اس قبر میں ہم سب کو جانا ہے مگر ہمیں کوئی چنتا نہیں۔ ہمیں معلوم ہے نہ ہماری چیک بک وہاں جائے گی، نہ بینک کا اکاؤنٹ وہاں جائے گا، نہ بچے وہاں جائیں گے، وہاں کون سی چیز جائے گی؟ ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، اے اللہ دنیا میں رسوا ہو جائے گا انسان تو دوبارہ عزت مل جائے گی، دنیا میں ذلیل ہو جائے گا دوبارہ عزت پا لے گا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں تو ذلیل نہ کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن تو ذلیل نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس دل میں توحید ہوگی، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں اخلاص ہوگا، جس دل میں کینہ نہیں ہوگا، جس دل میں کپٹ نہیں ہوگا۔ آج ایک مدرسے کا پروگرام، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گاؤں میں آپس میں ہو سکتا ہے کچھ مسئلے مسائل، مگر ہمارے پاس بھی فون آیا، مولانا آپ بتائیے پروگرام میں 2-4 لوگ پروگرام کرا رہے، پورا گاؤں خلاف ہے، اور اگر واقعی میں گاؤں خلاف ہے تو کیوں ہے میرے بھائی؟ اگر ایک گاؤں میں ایک مدرسہ چل رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اگر اس پر بھی کسی کو اعتراض ہے تو ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے میرے ساتھ۔ ہمیں تعلیم اور بچیوں کی تعلیم سے اگر ہمیں نفرت ہے تو میرے پیارے ساتھیوں ہمیں اور آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی، یہی تعلیم تو قبر میں ہمارے بچوں کے کام آئے گی، یہی تعلیم ہماری بچیوں کی قبر میں ان کے کام آئے گی۔ او سائنس پڑھانے والوں، او میتھمیٹکس پڑھانے والوں، او وگیان پڑھانے والوں، او اتہاس پڑھانے والوں، میں تمہاری تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، تمہاری تعلیم تم کو مبارک ہو، یہ سائنس بھی تم کو کام آئے گی، یہ وگیان اور یہ جغرافی تم کو کام آئے گی، یہ اتہاس بھی تم کو کام آئے گا، مگر معاف کرنا جب قبر میں جاؤ گے مرنے کے بعد، جب منکر نکیر آئیں گے اور سوال پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ او میری پیاری ماں بہنوں، سائنس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، میتھمیٹکس کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا، جیوگرافی کی کتابوں میں ان تینوں سوالوں کا جواب نہیں ملے گا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب اگر کہیں ملے گا تو یا تو رب کے قرآن میں ملے گا یا جناب محمد رسول اللہ کے فرمان میں ملے گا، اور مدرسے میں یہی تو پڑھایا جاتا ہے، یہی قرآن و حدیث تو پڑھائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتہ پوچھتا ہے وما یدریکا، کہ تجھے کیسے معلوم ہوا، تجھے کیسے پتا چلا ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب؟ تو بندہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کو پڑھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ قبر میں کون سی چیز ہمارے کام آئے۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا،
دنیا کی بادشاہت دنیا میں دھری کی دھری رہ جائے گی. قیامت کا دن ہوگا, رب العالمین آواز دے گا لمن الملک اليوم, اے میرے بندو کس کے ہاتھ میں آج بادشاہت ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے وزیر اعلیٰ, دنیا کے پرائم منسٹر, دنیا کے پریزیڈنٹ, دنیا کے بڑے بڑے حکمراں اللہ کی عدالت میں موجود ہوں گے اور سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہوں گے, سب خاموش ہوں گے, کسی کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار. میرے بندو آج اگر بادشاہت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں, آج پاور ہے تو اللہ کے ہاتھ میں, آج سلطنت ہے تو اللہ کے ہاتھ میں, آج حکم چلے گا تو اللہ ہی کا چلے گا. کبھی غور کرو میرے پیارے ساتھی, قیامت کے دن ہمارا کیا حال. آج ذرا سی دھرتی ہل جائے, بھوکمپ آ جائے, زلزلہ آ جائے. نیپال کا زلزلہ آپ نے سنا ہوگا, ہوٹل کے اندر زلزلہ آیا, لوگ ہوٹل کے کمرے چھوڑ کے بھاگ گئے, لوگ اپنے مکانوں اپنے فلیٹوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے. ارے اللہ نے ذرا سی زمین کو ہلا دیا تو انسان تجھے اپنے مال کی حقیقت پتہ لگ گئی. تو فلائٹ میں سفر کرتا ہے, ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے, اور ہوائی جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے اگر ایمرجنسی آ جائے, اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سامان کی پرواہ نہ کریں, سامان کی پرواہ نہ کریں, باہر نکلنے کی کوشش کریں, ایگزٹ کی کوشش کریں, اپنی جان بچانے کی کوشش کریں. آج اے انسان تو دنیا کے عذاب سے, دنیا کی تکلیف سے بچنے کے لیے اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا, دنیا کے معمولی زلزلے میں تو اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا. اے انسان تو قیامت کے دن کے زلزلے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها, جب پوری زمین کو اللہ تعالیٰ ہلا دے گا, واخرجت الارض اثقالها, اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی, وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے, یومئذ تحدث اخبارها, اور اس دن زمین بولے گی, زمین بات کرے گی, زمین گواہی دے گی. کیا نام ہے گاؤں کا؟ جرواڈی. جرواڈی, جرواڈی کی سرزمین پر آج یہ پروگرام ہوا. رات میں 12 بجے میں آپ کے درمیان آیا ہوں. مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا جلدی چلیے, میں نے ڈھنگ سے کھانا تک نہیں کھایا, چائے کی طلب تھی, چائے تک نہیں پیا, میں جلدی سے چلا آیا. لوگوں نے کہا مولانا آدھی پبلک جا چکی, آدھی موجود ہے آپ کے انتظار میں ہے. میرے پیارے بھائیوں, آج جتنے لوگ اپنے کام دھندے کو چھوڑ کے, اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے بستروں کو چھوڑ کے یہاں آئے ہیں, انشاءاللہ یہ جرواڈی کی سرزمین ان کے حق میں گواہی دے گی. یہ زمین بولے گی, یہ زمین بتائے گی اللہ یہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے, یہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا, یا حدیثیں پڑھی جا رہی تھی, یہاں آخرت کی باتیں ہو رہی تھی, یہاں قیامت کی باتیں ہو رہی تھی. یومئذ تحدث اخبارها, جس سرزمین پر کسی نے زنا کیا ہے, جس بیڈ روم میں جس نے زنا کیا ہے, وہ بیڈ روم بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا, وہ کمرہ بھی گواہی دے گا, وہ کمرہ, وہ زمین بھی کل قیامت کے دن بولے گی. تم کس کس سے اپنا منہ چھپاؤ گے, تم کس کس سے بچ کے جاؤ گے؟ دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں, دنیا کی عدالت میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں, بے قصور کو سزا ہو جاتی ہے, اور جو قصوروار ہے وہ بچ جاتا ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. میرے بندو آج ہم تمہارے منہ کے اوپر مہر لگا دیں گے, آج تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے, آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وہ اپنے کانوں میں ہیڈ فون لگا کے گانا سننے والوں اور گانا سننے والیوں, وہ اپنے آنکھوں سے دن رات موبائل پر ریلز دیکھنے والوں, وہ گندے ویڈیوز دیکھنے والوں, یہ آنکھیں بھی قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گی, یہ کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے. حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن انسان کا کان اس کے خلاف گواہی دے گا, انسان کی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دے گی, انسان کی چمڑی اس کے خلاف گواہی دے گی.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بولنے لگی, تیرے اندر بولنے کی چھمتا کہاں سے آ گئی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, انسان کی چمڑی کہے گی اے انسان میں اس لیے بول رہی ہوں کہ آج اللہ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے, اور میں ایک ایک بول تیرے کھولوں گی, ایک ایک راز تیرے کھولوں. ذرا سوچو میرے پیارے ساتھی, اس دن کون ہمارے کام آئے گا؟ کیا ہمارا باپ ہمارے کام آ جائے گا؟ ہم اسی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا پریشان ہو جائے تو باپ کام آتا ہے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں, مرکزی جمعیت کے ناظم اعلیٰ ہیں مولانا ہارون سنابلی, ان کی, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں, شاید ان کی کڈنی کا معاملہ تھا, ان کی کڈنی خراب ہو گئی تھی, ان کے بیٹے نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کی, بیٹے نے کڈنی دی, اور آج الحمدللہ مولانا صحت مند ہے. باپ بیمار ہے, باپ پریشان ہے, بیٹا اپنے باپ کو بچا رہا ہے. کہیں اس کا الٹا بھی ہوتا ہے, بیٹا پریشان ہے تو باپ اپنا خون دے کر کے بیٹے کو بچا لیتا ہے. کہیں ماں تکلیف میں تو بیٹی بچا لیتے ہیں, کہیں بیٹے تکلیف میں تو مائیں بچا لیتی ہیں. او میری پیاری ماں بہنوں, کل قیامت کے دن یہ رشتے ناطے کام نہیں آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, انسان اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ اس لیے بھاگے گا کہیں میری ماں مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے, کہیں میری بیوی مجھ سے میری نمازیں نہ مانگ لے, کہیں میرا باپ مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے, کہیں بھائی کے گناہ میرے اوپر نہ لاد دیے جائیں. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس دن بھائی بھائی کا پرسان حال نہ ہوگا, باپ بیٹے کا پرسان حال نہ ہوگا, ماں اپنے بچوں کی حال چال نہیں پوچھے گی. اس دن میرے پیارے ساتھیو ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا؟ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی جو آیت پڑھی, تیسرے بقرہ کی آیت ہے, تیسرے پارے کی آیت, یہ اللہ کے نبی کے اوپر اترنے والی آخری آیت تھی. اس آیت کے اترنے کے 9 دن کے بعد اللہ کے پیارے نبی کا انتقال ہو گیا. آخری آیت جو اللہ کے نبی کے اوپر اتری ہے, ذرا غور کرو میرے پیارے بھائیوں, اس آخری آیت میں اللہ نے کیا میسج دیا ہے وہ غور کرنے کے لائق ہے. فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ, اور اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا, کوئی انیائے نہیں ہوگا. اللہ کی عدالت میں انصاف ہوگا اور پورا پورا انصاف ہوگا. وہاں کسی ظالم کو مہلت نہیں ملے گی. دنیا میں ظالم ظلم جتنا چاہے کر لے, دنیا میں اللہ مہلت دے دے گا, مگر وہاں مہلت نہیں ملنے والی ہے. ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت, اس دن ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ. اور یہی بات اللہ قرآن کے 18ویں پارے میں کہتا ہے. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی اچھا عمل کیا ہوگا, تم نے کوئی برا عمل کیا ہوگا, وہ تمہارے ترازو پر سامنے آ جائے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ, اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا پورا حساب لیں. ہم لوگ سبزی والے کیا جب سبزی لینے جاتے ہیں نا, تو سبزی والا جب ایک ایک سبزی کو بہت تول تول کے دیتا ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, کیا بھیا سونا تول رہے ہو کیا, سونا تول کے دے رہے ہو, کیا مطلب؟ سونا بڑا قیمتی ہے. سونا جب کوئی تول کے دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ 1 گرام تو چھوڑ دو, 1 ملی گرام کا بھی فرق نہیں کرے گا, کیونکہ سونا بڑا قیمتی ہوتا ہے. عورتیں ہماری مائیں بہنیں ناک کی نتھیاں لینے جاتی ہیں وہاں سونار کے ہاں, جویلر کے ہاں, تو اس کے پاس جو ترازو ہوتا ہے, جو اسکیل ہوتا ہے,
وہ नाक की नथिया बहुत हल्की होती है, उसको भी वो तराजू में रख के बता देता है, मैडम इसका इतना वजन है, ये 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, इसका इतना वजन है, इतनी कीमत है। तो सोनार का तराजू इस दुनिया का सबसे कीमती तराजू माना जाता है, मगर अल्लाह का तराजू मेरे प्यारे साथियों सोनार के तराजू से भी बड़ा और अजीम होगा। अल्लाह के तराजू पर एक राई के दाने के बराबर भी कोई अमल हम करके बच नहीं पाएंगे। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आते हैं और आकर के कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार भी देता हूँ, सजा दे देता हूँ। अय अल्लाह के नबी, क्या उसका हिसाब मुझे अल्लाह क्या देना पड़ेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो सजा देते हैं, अगर आपकी सजा उनके अपराध से बड़ी है, सजा ज्यादा है और उनका अपराध छोटा है, तो फिर आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। और अगर आपकी सजा छोटी है और गुलामों की जो गुनाह है वो ज्यादा बड़ा है, तो फिर ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपकी नेकी बढ़ जाएगी, आपकी सजा को भी तौला जाएगा और गुलामों की नाफरमानी को भी तौला जाएगा। सहाबी एक कोने में जाके ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं कैसे मोल ले लूं? अय अल्लाह के नबी, मैंने गुलामों को जो सजा दी है, मैंने जो मारा है, जो डांटा है, मैंने नाप करके तो सजा नहीं दी, मैंने तौल करके तो सजा नहीं दी। अय अल्लाह के नबी, आप कह रहे अगर मेरी सजा ज्यादा है और उनकी नाफरमानी कम है, तो मुझे अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा, मुझे अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अय अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं कैसे मोल ले सकता हूँ? नबी अकरम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या आपने नहीं सुना कि आपने कुरान की आयत नहीं सुनी? वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, ऐ मेरे बंदो, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी तो वो सामने आ जाएगी। ऐ मेरे साहबी, अल्लाह ने फैसला कर दिया है, आपको एक एक राई के दाने के बराबर चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है उसका हिसाब देना पड़ेगा। सहाबी ने रोते हुए कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अगर ऐसी बात है तो फिर आप भी सुन लीजिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। इन्नी उश्हिदुकुम अला अन्नहु महरार, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं सबको गवाह बना के कहता हूँ, मैं सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूँ, उनको अपनी गुलामी से निकाल रहा हूँ, आज से वो मेरे गुलाम नहीं रहेंगे, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको वो जो ट्रक के पीछे जो लाइन लिखी थी, जरा सोच कर देखो साथ क्या जाएगा। हमें वो लाइन अपने ज़हनों में बिठाने की जरूरत है कि आज वाकई में न हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे, न माल हमारे साथ जाएगा। हाँ, अगर जाएगा तो आपका नेक अमल आपके साथ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़तान व अमलुहु इल्ला मिन सलासा, जब इंसान का इंतकाल हो जाता है तो सारे अमल का रजिस्टर बंद हो जाता है, लेकिन तीन चीजों का सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है। सदक़तिन जारियतिन, ऐसा सदका करके गया हो जो उसके मरने के बाद भी जारी हो। कोई बच्चों के पढ़ने के लिए कमरा बनवा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी, कोई कुआं खुदवा दिया, कोई ऐसा सदका करके गया जो उसके मरने के बाद भी कंटिन्यू है, जारी है। ऐसा सदका मरने वाले को उसके मरने के बाद भी फायदा पहुंचाता रहेगा। दूसरी चीज, औ इल्मिन युंतफ़उ बिही, कोई ऐसा इल्म का काम छोड़ के गया हो कि उसके मरने के बाद भी लोग उससे फायदा उठाते हो। कोई किताब लिख करके गया हो, जब तक वो किताब पढ़ी जाती रहेगी उसको सवाब मिलता रहेगा। इमाम बुखारी को दुनिया में आए हुए 1000 साल के ऊपर दुनिया से गए हुए हो चुके हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज भी हर मदरसे में सही बुखारी पढ़ी जाती है और कुरान के बाद सबसे सही किताब का दर्जा इसी किताब को हासिल है। जब तक सही बुखारी पढ़ी जाती रहेगी
اس کو जमा करने वाले, उसको लिखने वाले इमाम बुखारी को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो ऐसा कोई इल्म का काम इंसान छोड़ के जाए कि मरने के बाद भी वो काम जारी रहे। और तीसरी चीज क्या है, अव्वलदिन सालिहिन यदू लहू, ऐसी कोई औलाद छोड़ करके जाए जो नेक औलाद हो, जो मरने वाले के लिए दुआ करे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको साहिब औलाद बनाया है, अपनी औलाद को नेक बनाओ। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने अगर आपको अल्लाह ने बेटे और बेटियां दी हैं तो उनकी तरबियत और उनकी तालीम की फिक्र करो, उनको नेक बनाओ। ऐसी औलाद छोड़ के जाओ कि आपके मरने के बाद वो औलाद दुआ कर सके, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब तो स्कूलों में बच्चियां डांस कर रही हैं, और अब ऐसे स्कूल जो स्कूल बड़े इस्लामी स्कूल माने जाते हैं, अब वहां पर डांस अगर बोलेंगे तो डांस पर तो सब लोग एतराज करेगा, तो डांस का नाम बदल करके उन्होंने एक्शन रख दिया है। अब छोटी बड़ी बच्चियां, वो कोई गीत बज रहा है, कोई म्यूजिक के साथ कोई नज्म बज रही है, कोई कव्वाली बज रही है, और लड़कियां जो है वो हाथ हिला रही है, पैर हिला रही है, और साहब ये मुबारक हो गया। ये जब तक डांस था तो वो हराम था, जब इसका नाम एक्शन पड़ गया तो ये हलाल हो गया। हाय 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 हाय, ये हमें गौर करने की जरूरत है कि आज तालीम के नाम पर स्कूलों में और तालीम गाहों में हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। कहीं उनका अकीदा बर्बाद हो रहा है, कहीं उनका अखलाक बर्बाद हो रहा है, कहीं जवान जवान लड़कियों को बेहया बनाया जा रहा है, और उसका अंजाम ये है, उसका नतीजा ये है कि इसी मुल्क में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि सगे भाई और सगी बहन में भी ज़िना हो रहा है, और इसी मुल्क में ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि 4-4 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात क्यों हैं? इंसान अंधा हो चुका है, इंसान मजहब से दूर है, इंसान दीन से दूर है। उसे उसके लिए औरत को ऐसा परोस करके पेश किया गया है कि उसके लिए औरत सिर्फ अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील का एक जरिया है, एक मशीन है, एक शहवत पूरी करने का आला है। औरत की कोई हैसियत उसकी नजर में नहीं है। आओ मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम आपको आपकी हैसियत देता है। इस्लाम की नजर में आप कोई खिलौना नहीं है जिससे कोई खेल के चला जाए। इस्लाम की नजर में आप कोई शौक पूरी करने वाली मशीन नहीं है। इस्लाम की नजर में अगर आप माँ हैं तो आपके कदमों के नीचे जन्नत है। अगर आप बेटी हैं तो माँ बाप को जहन्नम से बचाने का जरिया है। अगर आप बीवी हैं तो शौहर की जिंदगी में सुकून की बहार लाने वाली मलका है। अगर आप बहन हैं तो अपने भाई का दस्तो बाजू है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अपने मकाम को समझो, इस्लामी पर्दे को अपनाओ, इस्लामी शर्म हया को अपनाओ, और अपने घरों में शर्म हया का माहौल पैदा करो। कभी आपने गौर किया नबी अकरम ने क्यों फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दो। बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का हो जाए और नमाज न पढ़े तो पिटाई करो और उसका बिस्तर अलग कर दो। 10 साल का बच्चा आमतौर से बालिग नहीं होता है, 10 साल की बच्ची आमतौर से बालिग नहीं होती है, मगर ये इस्लाम है, ये अल्लाह का दीन है जो हमें ये सिखा रहा है। लड़का 10 साल का हो गया, लड़की 10 साल की हो गई, अब एक बिस्तर पे न सुलाओ, एक चादर में न सुलाओ, अब अलग कर दो, ताकि अभी से उनको समझ में आने लगे कि हाँ अब हमें अलग अलग सोना है, ताकि उनके ज़हन दिमाग में किसी किस्म की गंदगी ना आने पाए। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको यही मैसेज आज देना चाहता हूँ कि आप ये जिंदगी का एक स्लोगन बना लें, एक नारा बना लें कि हम गौर करें कि हमारे साथ क्या जाने वाला है। न ये माल साथ जाएगा, न ये औलाद साथ जाएगी। अगर जाएगा तो अल्लाह का तकवा जाएगा, अल्लाह का डर जाएगा, और नेक अमल जाएंगे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम बेशक इंसान घाटे में है, सिवाय उन लोगों के इल्लल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया। अच्छा, अल्लाह ने जमाने की कसम क्यों खाई? सलफ में से एक साहब कहते हैं, मैंने एक आदमी को देखा वो बर्फ बेच रहा है, और बर्फ बेच रहा है, और जैसे जैसे दिन चल रहा है उसका बर्फ पिघल रहा है, और जैसे जैसे बर्फ पिघल रहा है वो रो रहा है और चिल्ला रहा है और कह रहा है, ओ लोगों, मेरी पूंजी पिघल रही है, मेरा कैपिटल जा रहा है, इसके पहले कि मेरा कैपिटल चला जाए, वो लोगों मेरा बर्फ खरीद लो। पता ये चला कि जिंदगी भी बर्फ की तरह पिघलती चली जा रही है।
کوئی نیا سال منا رہا ہے, کوئی برتھڈے منا رہا ہے, کوئی اینیورسری منا رہا ہے, مگر انسان یہ بھول رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے, اور ایک دن آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی, آپ کا چیپٹر کلوز ہو جائے گا اور آپ دنیا کے لیے بس ایک یاد رہ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو کہ دنیا والے آپ کے مرنے کے بعد آپ کو اچھے نام سے یاد کریں, اچھے لقب سے یاد کریں. شاعر کہتا ہے کہ موت اس کی ہوئی جس کا کرے زمانہ افسوس, یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. میرے پیارے ساتھیوں, زندگی کو اتنا اچھا بناؤ کہ مرنے کے بعد لوگ آپ کی تعریفیں کریں. اللہ کے نبی کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا, نبی نے کہا یہ جنازہ جو جا رہا ہے یا تو یہ جنازہ راحت دے گیا, مستریح منہ, یا تو یہ راحت پا گیا یا یہ راحت دے گیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا مطلب؟ آپ نے کہا جب مومن کا جنازہ اٹھتا ہے, جب نیک انسان کا جنازہ اٹھتا ہے تو نیک انسان دنیا کی تکلیفوں سے, دنیا کی ٹینشن سے, دنیا کے غم سے راحت پا جاتا ہے. اور جب فاسق و فاجر کا انتقال ہوتا ہے, جب ظالم مرتا ہے, جب کافر مرتا ہے, جب اللہ کا انکار کرنے والا مرتا ہے تو زمین سکون کی سانس لیتی ہے, آسمان راحت کی سانس لیتا ہے, چرند و پرند سکون کی سانس لیتے ہیں اور سب چین کی سانس لیتے. چلو خس کم جہاں پاک, دنیا سے ایک مصیبت ٹلی, ایک برا آدمی دنیا سے گیا. تو میرے پیارے ساتھیوں, زندگی کو ایسا بناؤ آپ کی ذات کے ذریعے دوسروں کا فائدہ پہنچے. نبی اکرم نے فرمایا, آخری حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس, لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ آپ کی ذات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچے. ضروری ہے کہ آپ عالم بنو, آپ مقرر بنو, آپ استاذ بنو, آپ کسی بھی فیلڈ میں, آپ تاجر بن کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں, بزنس مین بن کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کوشش یہ کرو کہ ہماری ذات کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچے, اپنی ذات کے ذریعے دوسروں کو نقصان مت کرو. میرے پیارے ساتھیوں, میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے فوراً نکلنا ہے اور 250 کلومیٹر کا سفر طے کر کے گیا جانا ہے. 5 گھنٹے کا سفر ہے اور 5 بجے وہاں ٹرین ہے, اس کو میک اپ کر کے ہمیں 4 گھنٹے میں لانا ہے. وہ ڈرائیور صاحب کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں کہ وہ بیچارے محنت کرتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں اور ہم سب یہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیں کہ اللہ ہمارا سفر آسان کرے. رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آج کا یہ پروگرام جس مقصد کے لیے منعقد ہوا ہے, لوگوں کی اصلاح کے لیے اور مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے, اور مدرسے میں طالبات آئیں اور تعلیم حاصل کریں اور لوگوں کے اندر تعلیم کا رجحان پیدا ہو, اللہ اس مقصد پر ہم سب کو کھڑا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. لا یظلمون. صدر محترم, علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, ماؤں اور بہنوں, پیارے بچوں, شیخ حفاظت اللہ سلفی حفظہ اللہ اور ان کے صاحبزادے شیخ امان اللہ ریاضی کی دعوت پر آج کے اس اجلاس عام میں شرکت کرنے کا موقع مجھے نصیب ہو رہا ہے. کل رات میں میرا پروگرام پاکڑ میں تھا اور میں بنارس سے تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے کار سے پاکڑ آیا اور آپ کے اسی مدھوپور اور دیوگھر اور گریڈی ہوتے ہوئے میں بنارس واپس گیا, کیونکہ مجھے صبح کلاس جوائن کرنی تھی, لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا, روڈ بہت خراب تھا اور میں وقت پر بنارس نہیں پہنچ پایا. اور طبیعت اتنی تھکی ہوئی تھی, 1400 کلومیٹر کا سفر مسلسل کار میں بیٹھنا, وہ بھی پوری رات میں جگا ہوا تھا, سر بہت تیز درد کر رہا تھا. اور یہاں جلسے کے منتظمین کی طرف سے بالخصوص ہمارے شیخ
حفاظت اللہ صاحب کی طرف سے ان کے صاحبزادے کی طرف سے بار بار کال بھی آ رہا تھا کہ ہمارے یہاں عوام آپ کے منتظر ہے، آپ کو آنا ہی ہوگا۔ پھر اللہ کا نام لے کر کے میں مشکل سے گھر میں 2 گھنٹہ میں نے آرام کیا، اور پھر اللہ کا نام لے کر کے میں نکلا، اور پٹنہ ہوتے ہوئے کار سے میں آپ کے بیچ میں پہنچا، اور تقریباً 11:30 11:40 پر میں آپ کے بیچ میں پہنچا ہوں، اور ابھی مجھے تقریر کر کے فوراً نکلنا ہے، اور یہاں سے گیا جا کر کے وہاں مجھے ٹرین پکڑنی ہے، صبح 5 بجے ٹرین ہے جو مجھے بنارس پہنچائے گی تاکہ میں کلاس میں ٹائم تک پہنچ سکوں۔